الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر طرف مومن کے اندر اس کے استقبال کے لیے ایک اظہار مسرت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت و توفیق، عبادت، زہد و تقوی، مروت و خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضائے مولا، جنت کی بشارت، جہنم سے گلو خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے رب سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ و محترم مہینہ ہے، یہ رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم کو عظیم و شان طریقے سے کیسے اس کا استقبال کیا جائے اور کس عمدگی سے اس مہینے کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو نیکیوں کے موتی بھر لیں۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا، ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لب پہ نغمے، چہرے پہ خوشی کے اثار ہوتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، آئیے اس تیاری سے متعلق آپ کے لیے ایک مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، عظمت کا احساس۔ رمضان کا مہینہ بے حد عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جاتا ہے، تاکہ جب رمضان داخل ہوں تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری، احسان فراموشی اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ نہ پیدا ہوں۔ یہ اتنی عظمت اور قدر والا مہینہ ہے سامعین کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت و خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ سامعین محترم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کی ایک رات ہی قدر کی رات ہے، بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کا حامل ہے۔ نمبر 2، نعمت کا احساس۔ رمضان جہاں رب کا مہمان ہے، وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے۔ جو حاصل ہو جاتی ہے لیکن جو نہیں مل پاتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ ایک بینا کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کا استعمال فلم بینی اور برائی کے مشاہدے میں کرتا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ کبھی اپنی آنکھوں سے برائی کا ادراک نہ کرے۔ بینا کی بنسبت اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا، اور ایمان کا تقاضا ہے سامعین کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں، اور اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت پہ رب کی شکر گزاری ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔
سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28-29۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ سامعین محترم، نعمت میں رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونے کی بھی نعمت ہے، اور صحت و تندرستی اس پہ مستضاد ہے۔ ان نعمتوں کا احساس کیوں نہ کریں کہ ان نعمتوں کے بدلے ہمیں ہر قسم کی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، دعا، ذکر، انابت اللہ، توبہ، تلاوت، مغفرت، رحمت وغیرہ ان نعمتوں کی دین ہے۔ نمبر 3، انابت اللہ۔ سامعین محترم، جب ہم نے اپنے دل میں مہمان کی عظمت بحال کر لی، اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ انابت اللہ، رجوع اللہ، عظمت اور نعمت کے احساس میں مزید قوت پیدا کرے گی۔ اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حوالے اور اس کی مرضی کے حساب سے گزرنی چاہیے۔ یہاں صرف بطور تذکیر، یاد دہانی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بندہ رب سے دور ہو کر روزہ کے نام پر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ اگر ایسا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے رب کی طرف لوٹیں، اس سے تعلق جوڑیں اور اس کو راضی کریں، پھر ہماری ساری نیکی قبول ہوں گی۔ سامعین محترم، انابت اللہ سے میری مراد ہم رب پر صحیح طور پر ایمان لائیں، ایمان باللہ کو مضبوط کریں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، رب پر مکمل اعتماد کریں، اللہ کو سارے جہاں کا حاکم مانیں، خود کو اس کا فقیر اور محتاج جانیں، کسی غریب و مسکین کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ناداروں کی اعانت کریں، بیماری اور مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ ساری باتیں انابت اللہ میں داخل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لمبے لمبے قیام بھی کرتے ہیں، مگر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، بیماری اور مصیبت میں مردوں سے استغاثہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ گویا ایسے عقیدے والوں کا مکمل رمضان اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں کوئی شک نہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ ترجمہ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام ان غلط عقائد پر مشکل کشا غیروں کو سمجھنے، غیر اللہ سے استعانہ حاصل کرنے میں نہ ہو، بلکہ سوائے اللہ کے تعالیٰ کے لیے خالص اسی کے نام پر ہمارے سارے اعمال ہوں۔ نمبر 4 ہے سامعین محترم، پیش قدمی۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا ہے منکر سے اجتناب، یعنی برائی سے اجتناب۔ دوسرا معروف کی رغبت، اچھائی کی رغبت۔ پہلی والی ہے منکر سے اجتناب۔ رمضان کے استقبال میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک طرف نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف بدی کرتے ہیں، اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا، بلکہ بدی کے سمندر میں ہماری نیکیاں ڈوب جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے پاس نیکی کی کمی ہے، وہ بھی ضائع ہو جائیں تو نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے نیکی کو اگر بچانا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں، بخششوں اور نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بدی سے مکمل اجتناب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 53۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ سامعین محترم، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور اور ناپسندیدگی سے خرچ کرنے کی وجہ سے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ اور حدیث میں ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں
كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. صحیح بخاری حدیث نمبر 594 کہ ہم لوگ بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی غزوے میں بارش والے دن تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز عصر جلدی پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے. سامعین محترم، جو آدمی عبادت بھی کرے اور گناہ کا کام بھی کرے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نیکی عمل، جو نیک عمل ہے وہ مردود عمل ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی برائی کے کام سے روکتی ہے. تو جو نماز یا روزہ بے حیائی سے نہ روکے تو وہ اللہ کے ہاں قابل رد ہے. اور ویسے بھی یاد دہانی کے لیے یاد بتاتا چلوں کہ ہم رمضان میں بڑے نیکی کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو روایات ہیں، ہمارے لین دین ہیں، ہمارے جو حقیقی زندگی ہے اس میں ہم بے حساب گناہ کرتے ہیں. جیسے چیزوں کو اس کے ریٹ سے بڑھا کے بیچنا، روزہ داروں کو مجبور کرنا کہ زیادہ قیمت پر چیزیں لے جائیں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور اپنے آپ کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈھال کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، معروف کی رغبت. اوپر تھا برائی سے اپنے آپ کو بچانا. رمضان بھلائی کمانے کے واسطے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو متعدد طریقے سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے. ہمیں ان بلائیوں کے حصول کی خاطر رمضان سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اور قیام اللیل کا خاص خیال، روزے کے مسائل کی معرفت بشمول رمضان کے مستحب اعمال، دروس بیانات میں شرکت، اعمال صالحہ پہ محنت و مشقت، زہد و تقوی سے مسلح ہونے کا مکمل خاکہ انسان اپنے ذہن میں بنا کر ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے اور تبدیلی اپنے جسم پر، اپنے سر سے پیر تک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی رمضان والے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے پر چلیں. اور آخری پیغام سامعین محترم، رمضان کے استقبال کے لیے کوئی خاص دعا، خاص عبادت یا روزہ، کوئی مخصوص و متعین طریقہ شریعت میں وارد نہیں ہوا ہے. حدیث میں رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے کا روزہ رکھنا منع ہے. لہٰذا دین میں کسی طرح کی بدعت کے ارتکاب سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ تعالی ہمیں رمضان کا بہترین استقبال کرنے، اس مہینے سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرے اور رمضان میں بکثرت اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق دے اور ان اعمال کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.